تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 9واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القری، قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ نقص، قاف اور صاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ علیک، یہاں پر یا لین، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ من، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور حمز الف میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ جیم میں مد متصل ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ بالبینات، نون میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر لمبی تا ہے تو لمبی تا کو وقف کی صورت میں تا ہی پڑھتے ہیں، اور یہ زیر سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ فما، ما میں الف مدہ ہے، کاف میں بھی الف مدہ ہے، نو میں واو مدہ ہے، یہ سب کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لیؤمنو، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، نو میں واو مدہ ہے۔ بما، ما میں بھی الف مدہ ہے۔ کذبوا، بو میں یہاں پر واو مدہ ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف ہے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو لام کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ۔ كَذَلِكَ، دال میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ يَتْبَعُ، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور طا حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو پر پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ علا میں بھی کھڑا زبر ہے۔ قلو، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، لو میں واو مدہ ہے۔ کافرین، کاف میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ وما میں الف مدہ ہے۔ وجدنا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، نا میں الف مدہ ہے۔ لِأَكْثَرِهِمْ، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے بدل کر، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقے میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا۔ عہد، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ 2 زیر کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو پھر دال میں قلقلہ ہوگا، اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ۔ وَإِن، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے حروف یوبن میں سے، تو نون کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ وجدنا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ نام جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اکثرہم، را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ لفاسقین، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن وَجَدْنَا
أكثرهم لفاسقين. ثم میم مشدد غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے. بعثنا نام الف مدہ ہے. من بعدی یہاں پر نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. بعدہم یہاں پر بھی میم کے بعد میم ہے تو یہاں پر اخفا ادغام شفوی ہوگا. منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. سین میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. بآیاتنا حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نام مد منفصل ہے، الا میں کھڑا زبر ہے. فرعون یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زیر فا کے نیچے جو زیر وہ زیر اصلی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. او میں واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. وملئہ یہاں پر الف کے اوپر گول نشان ہے، یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے. یہی ہاں میں کھڑا زیر جو یا مدہ کی طرح ہوتا. فظلموا ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، منہ میں واو مدہ ہے، بہا میں الف مدہ ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. فانظر نون میں اخفا ہوگا، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور رائے ساکنہ سے پہلے ظا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. کیفا میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. کاف میں الف مدہ ہے، عین میں الف مدہ ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. مفسدین یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. وقال قاف حروف مستعلیہ میں سے اور الف مدہ، منہ میں واو مدہ ہے، سین میں کھڑا زبر ہے، یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. رائے ساکنہ سے پہلے یہاں پر فا کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے. زیر اصلی ہے تو باریک پڑھیں گے. او میں واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. انی نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لم میں ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر غنہ بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں. اور آئے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. عالمین یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقیق قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہ بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہ تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا کیونکہ عین حروف حلقی میں سے آ رہا. اور علامہ جو مد یہ مد منفصل ہے. اور اللہ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہوتے تو ادغام تام ہوگا بغیر غنہ کے پڑھیں گے. لام جو مد یہ مد منفصل ہے. اقول قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے. اللہ اللہ کے لام سے پہلے لام، اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا الحق قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور وقف کریں گے تو یہ زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا. قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق. قد قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے. یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے. ببینتیم یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں را حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا اور آئے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا. فارسل یہاں پر را کو پر پڑھیں گے. معیہ بنی، بنی میں جو مد ہے مد منفصل ہے. اس را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے. ایل یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں لام کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل.
قولا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے. ان کے نون میں اخفا ہوگا، کنوتا کے نون میں بھی اخفا ہوگا. جیتا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. بیایتن حمزہ میں کھڑا زبر ہے اور تین کے تنوین میں اخفا ہوگا. فاتی یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. بہا جو مد ہے مد منفصل ہے، ان کے نون میں اخفا ہو رہا، کنوتا کے نون میں بھی اخفا ہو رہا. من الصادقین صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے. عصاہ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فَإِذَا یہاں پر الف کے نیچے زیر ہے تو اسے پڑھنا ہے حمزہ. فَإِذَا ذال میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ثعبان با میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نون میں ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فَإِذَا یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. بئی میں یا لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے. للناظرین نون مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ضا بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.